آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام گھر گھر کے مسائل میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان مسائلوں پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان اکثر اور بیشتر پیش آتے ہیں، اور ان مسئلوں کو سلجھانے کے لیے میرے ساتھ موجود رہتے ہیں شیخ خالد جمیل مکی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت بہت استقبال ہے شیخ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم جو باتیں کر رہے تھے جس کے اندر بچے کی ولادت، عقیقہ اور مختلف چیزیں آئیں، اسی سے ریلیٹڈ میرے دماغ میں کچھ اور سوالات آئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سوالات ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ محترم، میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، اس سماج میں دیکھا گیا ہے کہ آج کل لوگ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہ بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو شیخ اسلام کے اندر کیا ہے یہ؟ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اولاد کا پیدا ہونا، اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، صحیح۔ اور کون سی اولاد اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو رہا مسئلہ کی ناراضگی کا، کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے تو عموماً وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یا بیوی کے اوپر اس کا غصہ اتارتے ہیں، تو یہ غصہ بھی بیجا ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے کہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے جو آدمی ایسا سوچتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے مؤنث دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مذکر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مرد اولاد دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ دونوں دے دیتا ہے، مرد اور الحمدللہ عورت جنس کے دونوں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کے کہ بس میں ایسا نہیں ہے، تو جو آدمی ایسا سوچے یا اس کی فکر ہو تو وہ فکر غلط فکر ہے، وہ ذہنی فکر نہیں ہے۔ اچھا، اسی فکر کی بنیاد پر ایک بہت بڑا جرم ہمارے یہاں انجام دیا جا رہا ہے۔ جی، جانتے ہوں کہ وہ جرم کیا ہے، کہ ابارشن کرا لیتے ہیں۔ شیخ میں ابارشن کے اوپر انشاءاللہ الگ سے میں آپ سے پوچھوں جی گا۔ شیخ اگلا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بیٹی ہوگی کوئی بات نہیں لیکن پہلے بیٹا چاہیے۔ بھائی یہ آدمی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، چاہت میں ہے ہی نہیں ہے، یا اس کے اختیار ہی میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی اگر دینی نظریے سے وہ چاہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک اولاد دے دے، مذکر اولاد دے دے جینس، تو جو دین کے معاملے میں زیادہ خدمات انجام دے، جی تو اس طرح سے اللہ سے دعا کر سکتا ہے وہ۔ جی جیسے آپ کو معلوم ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ، ان کے والد نے بھی دعا کی تھی جی کہ مذکر اولاد چاہیے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں مؤنث اولاد دیا۔ جی اور یہ بھی ہے کہ مذکر اور مؤنث میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا فرق رکھا ہے۔ جو تو اگر کوئی باپ یا کوئی والدہ اگر یہ تمنا رکھتی ہے کہ مذکر اولاد ہو اور اس سے کوئی دینی خدمت ان کی مراد ہو، ایسی چیز کے لیے ان کی خواہش بجا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے، لیکن نفرت کی وجہ سے یا بیٹی کی اہانت کی وجہ سے، اس کی تذلیل کی وجہ سے اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ اسے کریکٹ کیجیے گا اور آپ ہی اسے بتائیے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں، اور شیخ کیا ہے وہ حدیث؟ جی آپ ہاں، ہی وہ بتائیے۔ فضیلت کی بات ہے کہ عموماً آپ یہ سمجھیں کہ مذکر اولاد کے بارے میں صراحتاً نہیں ہے، وہ جو فضیلت کی بات ہے کہ یہ خاتون آتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ہے، اور ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور۔ جی وہ کھجور اٹھا کر کے اس خاتون کو دیتی ہیں، اور خاتون اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیتی ہیں۔ نبی کا گھر ہے، وہاں کچھ نہیں، صرف ایک کھجور ملا، اور وہ ایک کھجور دیا، اور ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے بانٹ کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ قصہ بیان کیا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور انہیں صحیح طریقے سے، سچے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو کتنا بڑا اجر ہے، جہاں پر والدین کے بچوں پہ جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت دے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، بلا کسی تفریق کے، اور یہ دونوں اس کے لیے ذخرِ آخرت ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے آج کے معاشرے میں کہ عموماً مذکر اولاد جو ہے، یعنی مرد اولاد، لڑکا جو ہے، جی ہاں، یہ عموماً والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جی ہاں، اور لڑکیاں یہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی بھی جو ہے مطلب یہ اللہ نے ان کے دل میں جو عاطفت رکھی ہوئی ہے، جو نرمی رکھا ہوا، اس نرمی کا فائدہ ہے۔ تو وہ جو حدیث ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال باقی رہتے ہیں، 3 اعمال کا اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 کے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ جو اب جب اگر مذکر اولاد اگر وہ بگڑ گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں کیا دعا کرے گی جو ہے۔ لیکن بیٹیاں اس معاملے میں الحمدللہ اچھی پائی گئی ہیں اور یہ معاشرہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے۔ اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ گویا کہ یہ بیٹیاں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقے جاریہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو کسی بھی ناحیے سے آدمی کے لیے بیٹی پیدا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، جو ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ جہاں پر آپ نے بھی حدیث جو بتائی کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد رکھا ہے تو ہم کیوں لڑکا اور لڑکی کے جی ہاں، اس میں تقسیم ہی غلط ہے، جو دونوں اولادیں اللہ کی طرف سے ہیں اور وہی ان کے لیے ثواب کا باعث بن سکتی ہیں ان کے نیک اور صالح ہونے کی بنیاد پر۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو ناظرین دیکھا شیخ محترم نے کتنی بہترین انداز میں اس بات کو واضح کیا اور بتایا، اور میں یہاں پر اپنے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہماری بہنیں ہم سے آگے جا رہی ہیں، تو معاشرے کا یہ جو خیال ہے جو کہ شیخ نے صحیح بتایا اور صحیح میں واقعی یہ ہو رہا ہے، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اور آج اور کل نہیں انشاءاللہ آنے والا زمانہ یہ کہے گا کہ مسلمان کے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کے حقوق کو بجا لاتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ میں شیخ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا۔ شیخ محترم آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے، معذرت چاہوں گا پھر سے میں ایک دفعہ کہ آپ ابورشن کی بات کر رہے تھے، میں نے اس سے روکا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سوال مکمل طریقے سے پوچھوں کہ ہمارے آڈینس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ شیخ محترم پتہ یہ چلتا ہے جب کہ بیٹی ہے، اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم اس بات کا پتہ کریں کہ اس کے ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز موجود ہے، وہ لڑکا ہے لڑکی، یہ قانون کے تحت بھی گناہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ لوگ ابورشن کراتے ہیں، 2 گناہ شیخ، ایک تو میرے خیال سے جو سماجی گناہ ہے وہ دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں، دوسرا جو وعید اللہ تعالیٰ نے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے اوپر آپ نشاندہی کے واضح کیجئے پلیز شیخ۔ دیکھیے ابھی آپ نے سے اشارہ کیا کہ یقیناً ایک گناہ نہیں یا 2 نہیں بلکہ کئی گناہوں میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ابھی معاشرتی بات چل رہی تھی کہ ہمارے سماج میں یا جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں کے قانون میں یہ چیز باقاعدہ داخل ہے، اور آپ دیکھیں گے یہاں لیب پر کہیں بھی آپ دیکھیں گے جی ہاں وہاں پر باقاعدہ یہ نوٹس لگی رہتی ہے کہ کسی کی جنس نہیں بتلائی جائے گی جی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو خیانت کرتے ہیں، وہ ملک کے خائن ہیں اور وہ اس دین کے خائن ہیں جی۔ تو ایک تو وہ لوگ غلطی کرتے ہیں جو پوچھتے ہیں، یہ پہلی غلطی جی۔ جو یہ پتہ کرتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ اس ناطے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا چیزیں ہیں اور پھر وہ آگے کا جو عملیہ ہے، آگے کے جو معاملات ہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اولاً تو یہ پوچھنا ہی یہ گناہ کا باعث ہے جو ہے۔ دوسرے اس گناہ میں وہ لوگ بھی ملوث ہیں جو لوگ یہ پتہ دیتے ہیں جو ہے، اور گورنمنٹ کے سخت مواخذہ ہے، قانون ہے ان کا، اگر پتہ چل جائے کوئی شکایت کرے تو یقیناً وہ مواخذے کے قابل ہیں، ان کو مواخذہ کرنا چاہیے جو ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ بڑا جرم انجام دیتے ہیں جس کی اسلام کے اندر بہت ہی شنیع کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ایک دوسری آیت کے اندر ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو بھکمری کے ڈر سے
یا کھلانا پڑے گا، یا آج یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں بیٹی کی تربیت جو ہے ذرا مشکل ہوتی ہے، پال پوس کے بڑا کرو پھر دوسرے کے ہاں دینا رہتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر جو ہے لوگ آج بھی وہی زمانے جاہلیت کا عمل آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور قتل، اور جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر قتل کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح۔ ہاں، کہ ایک انسان کا خون کرنا، ہاں، قتل الناس جمیعا، جس نے ایک آدمی کا خون کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون کر دیا۔ تو اسلام میں جان کی کتنی حفاظت ہے۔ دوسری چیز یہ آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگرچہ وہ اس کی اولاد ہے، لیکن اسلام نے اس کا حق اسے نہیں دیا ہے۔ جی ہاں، بھلے آپ کی اولاد ہے وہ، تو آپ کو اس کا حق نہیں حاصل ہے کہ نہیں آپ اسے مار ڈالیں۔ یہاں تک کہ انسان اپنی جان کا مالک ہے، لیکن اسے بھی یہ اختیار اسلام نے ہرگز نہیں دیا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ صحیح۔ اسی لیے خودکشی کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور بہت سخت وعید آئی ہے اس سلسلے میں کہ اگر کسی نے دنیا میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو قیامت کے دن جو ہے وہ اسی طریقے سے جہنم میں اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا۔ بہت شدید وعید ہے۔ چہ جائے کہ کسی اولاد کا قتل، اور وہ بھی مذکر و مؤنث سمجھ کر کے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو بہت بڑا یہ گناہ کا عمل ہے، اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بہت سارے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے، اس سے بچنے کے لیے کہ حمل نہ ٹھہرے، لوگ جو ہے دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پہ ہم ضرور آئیں گے آگے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، تو دیکھا شیخ محترم نے بتایا، اور میں خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین کی اس بات پر کہ جو اسلام ابھی جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا اتنا مخالف ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ اسلام، وہ دین کتنا اچھا اور نیک اور کتنے امن پرست ہوگا۔ ناظرین، ہم جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے ہم اس کی بھی حفاظت کرنے کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، بچہ روکنے کے لیے تمام لوگ الگ الگ طریقے کی دوائیاں کھاتے ہیں اور آپریشن کرا کے رکھتے ہیں، شیخ اس کا کیا سبب ہے؟ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے دماغ کے اندر؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ باتیں اسباب وہی ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا، کہ جو لوگ لڑکی کی خواہش نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ اس طریقے، یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس ہم دو ہمارے دو، یا چین میں جیسے یہ تھا کہ ایک اولاد اس کے بعد پھر کبھی نہیں، بھی سوچنے لگے ہیں لوگ کہ نہیں بس ہمارے یہاں بھی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے، یا بعض کنٹری میں جیسا چلتا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں، جو ایک انسان کی جو فطری خواہش ہے اس کی تکمیل تو انسان کو کرنی ہے جی، لیکن وہ اولاد نہیں چاہتا، کہ اس سے بچنے کے لیے بہت ساری صورتیں اپناتا ہے، اور لوگوں نے نئی طریقے جو ایجاد کر دیے ہیں، دوائیاں آ گئی ہیں، وہ حبوب انسان استعمال کرتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر حمل ٹھہر جاتا ہے ہاں تو فوراً اس وقت کے لیے بھی کچھ دوائیاں ایجاد ہو گئی ہیں، یا جب حمل قرار پا گیا تو کچھ مدت کے بعد جو ہے اس کے ابارشن کے لیے بھی لوگ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے تو کسی نے یہ خبر دیا کہ اس بچے کو جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، ابارشن کے لیے اسے باقاعدہ کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی گھناؤنی حرکت اور انسانیت سوز یہ معاملہ ہے جو آج ایک انسان انجام دیتا ہے۔ تو ہمارا دین ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے کہ کس طریقے سے ایک گوشت کے
ٹکڑے زندہ کو گوشت کو۔ ہاں انسان کس طریقے سے اسے قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر کے اس کو نکال کر کے اسے باہر کرتا ہے، یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے بلکہ ہاں اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ آدمی ایسا عمل کرے۔ تو جو لوگ بھی ایسا ذہن رکھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں، کوئی بھی ممکن ہے اس کے علاوہ بھی دوسرے اور طریقے ہو سکتے ہیں، ہاں اس دنیا کے اندر جو ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کوئی بھی طریقہ جائز نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اور اسے قتل کہا جاتا ہے، یہ قتل کے مترادف ہے۔ صحیح بات، بہت صحیح بات فرمائی۔ شیخ محترم، میں آپ سے یہ سوال ایک پوچھنا چاہتا ہوں، اسی سے متعلق ہے اور کافی مطلب مجھے خود پوچھنے میں ایک جھجک سی محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ، یہ جو بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور ان کا ابورشن کرا دیا گیا، تو شیخ کیا یہ آخرت میں بھی سوال پوچھیں گے اپنے ماں باپ سے؟ جی ہاں، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا گناہ تھا اچھا، کہ جس کی بنیاد پر تمہارے والدین نے تمہیں قتل کیا تھا۔ اللہ در اکبر، حقیقت جرم کس نے کیا؟ ماں باپ نے کیا شیخ؟ جرم ماں باپ نے کیا ہے، لیکن سوال کیا جا رہا ہے بچے سے، کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہاں در حقیقت بتایا جانا ہے، جیسے مثال کے طور پر دو بچے جی جھگڑ پڑیں اور کوئی آدمی اس کے لیے ثالثی کرنے جائے جی اور کسی بڑے آدمی نے جو ہے اسے مارا ہو جو ہے، جی تو بچے سے بیٹا تم نے کیا جرم کیا تھا جو ہے، جی یعنی گویا کہ وہ بری تھا نہیں تھا، اس لیے چھوٹا بچہ بڑے کے مقابل میں کیا حرکت کر سکتا ہے؟ تو اس گناہ کی اطاعت اور اس کی شناعت کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ تم ہی بتاؤ جو ہے، یعنی گویا کہ وہ کوئی گناہ بتا ہی نہیں پائے گا، وہ معصوم، اس کے ساتھ کیا گناہ ہوگا، گناہوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ تو یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اسے شرمندگی دلائی جائے گی اس کی، تاکہ وہ نادم و شرمندہ ہو اپنے اس کیے کے اوپر جو ہے کہ جو اس نے کام انجام دیا ہے، کہ کیوں اس نے ایسی حرکت کی ہے جو، تو قیامت کے دن یقیناً جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں اس سے سوال کیا جائے گا۔ شیخ، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر بھائی اس طرح کا عمل کرنے کی سوچ بھی رہا ہے تو اللہ اسے اس عمل سے محفوظ رکھے، آمین۔ شیخ محترم نے جو بات بتائی بہت ہی فکرناک بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ سوچئے اگر آپ اپنا ہاتھ قینچی سے نہیں کاٹ سکتے، کیا تکلیف گزرے گی اس بچے پر جو ابھی پیدا نہیں ہوا، کوئی اس کی غلطی نہیں ہے، اور آپ کے بولنے پر آپ کا وہ ڈاکٹر اس بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز اور پلیز ایسی کوئی بھی بات اپنے دماغ میں نہ لائیں، انشاءاللہ آنے والی جان آپ کے لیے بے شک اور بے شک فائدہ مند ہوگی۔ تو آئیے ناظرین، شیخ محترم سے ہم پوچھتے ہیں اپنا اگلا سوال۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال، شیخ بچہ پیدا ہوتے ہی انہیں کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کے ہاتھوں میں کڑے ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ تو میں نے دیکھا ہے شیخ کہ لڑکا ہونے کے باوجود اس کے پیروں میں نے کڑے دیکھے ہیں۔ شیخ، یہ کیا اصول ہے اسلام کے اندر، کیا بتایا گیا اس معاملے میں؟ یہ تمام چیزیں خرافات کہہ لیجئے کہ خرافات کے جن سے ہیں، اور ان کا تار بدعقیدگی سے جڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جو ٹیکا لگایا جاتا ہے، عموماً جہاں تک میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر بد نہ لگے۔ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے اس ٹیکے کے اندر کون سی ایسی تاثیر ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ نظر بد کو روکتا ہے یا جادو ٹونے یا سحر کو روک سکتا ہے؟ وہ ایک طرح سے بدعقیدگی ہے جو جڑ گئی ہے ایک انسان کے ساتھ ہے اور وہ نہیں نکلتی ہے۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹیکا لگانے سے ان کو بری نظر نہیں لگتی، تو میں نے جب پوچھا یہ بات جو آپ نے بتائی ابھی، تو انہوں نے کہا کہ جب تھوڑا سا کچھ عیب ہوتا ہے نا تو اسے لوگ نظر نہیں لگاتے۔ شیخ، یہ کیا؟ نہیں، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کہ عیب دار چیز کو دیکھیے، چاہے وہ ٹیکا لگانا ہو، اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو بھی چیز رہے گی وہ کالی ہی چیز رہتی ہے، یا تو ٹیکا بھی لگائیں گے تو کالا ٹیکا لگائیں گے، یا گلے میں کوئی چیز باندھنی ہے تو بھی کالا دھاگا باندھ دیں گے، ہاتھ میں کچھ پہنانا ہے تو کالے کڑے پہنا دیں گے، پیروں میں کچھ باندھنا ہے تو بھی کالے ہی پہناتے ہیں۔ گویا ایسا لوگوں کے تصور میں آ گیا ہے کہ کالی چیز اگر بدھی رہے گی تو اسے نظر بد نہیں لگے گی، یا اسے جادو ٹونا، یہ تمام چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک آدمی کے یہ بدعقیدگی کی علامت ہے اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی خوبصورتی کے لیے لگاتا ہے کوئی چیز مثال کے طور پر، تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، لیکن عرفاً وہ دیکھا جائے گا کہ آخر یہ کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب لڑکا سے آپ نے کہا جیسے لڑکا، اب لڑکے کے ہاتھ میں کنگن پہنانا یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ چیز عموماً کبھی نہیں پہناتا ہے، یا پیروں کے اندر کڑے ڈال دینا، عام طور پہ یہ لڑکیوں کو
کہ زینت کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، اب وہ لڑکے کو پہنا دیا جائے، تو یہ غلط باتیں ہیں جو، یا اسی آج کل کانوں وغیرہ میں بھی ڈالنے کی کچھ چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام میں، اس کا کہیں بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ بدعقیدگی ہے، اور بدعقیدگی برائی لاتی ہے، اس لیے ان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس چیز سے بچ جائیں. ابھی تو بچہ معصوم ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ گناہ ان کے والدین کو پڑنے والا ہے جو. جزاک اللہ شیخ. شیخ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال میں ذہن میں ابھی آیا ہے. شیخ کچھ لوگ اپنے بچوں کے جب دانت نکلنے والے ہوتے ہیں، اور مجھے تو بہت ہی تعجب کی بات یہ ہوئی کہ وہ چیز میڈیکل سٹور کے اندر ملتی ہے. وہ ایک عجیب ٹائپ کا موتی اسے کہتے ہیں وہ، اور وہ موتی لا کے اس بچے کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس موتی کو پہننے سے بچے کے دانت جلدی نکل آتے ہیں. یہ بھی بدعقیدگی ہی کہا جائے گا. یہ موتی وہ گلے میں لٹکی ہو اور بچے کے دانت جو ہے اس کے منہ کے اندر ہو، تو اس سے کیا تاثر ہے، کیا اثر اس کے اندر ہوتا ہے. ہاں، یہ یقیناً جو ہے سمجھ سے یہ بالا تر ہے جو، اور اسے بدعقیدگی ہی کہا جائے گا، یا ایک رسم جو لوگوں یہاں چلی آتی ہے اس رسم کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا. اس سے کچھ تعلق نہیں ہے. دانت نکلنا یہ فطری طور پر ہے، یہ ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اتنے سال میں جو ہے بچے کو دانت نکلتے ہیں جو ہے، اور اتنے سال کے بعد ان کے دودھ کے دانت جو ہے وہ گر جاتے ہیں، پھر ان کے جو ہے پختہ دانت آتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس کا پیدائش کا ایک اصول ہے. ان تمام اصولوں کے مطابق وہ دانت آتا ہے، اور دانت جو ہے آسانی سے نکلنا یا مشکل سے نکلنا، ان سب چیزوں کے کچھ میرے خیال سے اس کا کچھ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ لٹکانے سے دانت آسانی سے نکلیں گے. دانت تو الحمدللہ آسانی سے ہی نکلتے ہیں. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود شیخ خالد جمیل مکی صاحب، جو دے رہے تھے ہمارے سوالوں کے جوابات اور مطمئن کر رہے تھے ہمارے دلوں کو. شیخ نے بتایا کہ ہاتھوں میں کڑے پہننا، گلے میں یہ موتیاں ٹانگنا، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے بدعقیدیوں سے بچیں اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ پر، اسی اسٹوڈیو میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا